یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ الحمدللہ آج کی اس نشست میں حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پہ گفتگو کرنی ہے، اور ویسے تو تمام مسلمانان عالم اس بات پر متفق ہیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا، لیکن کچھ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ امام کی ولادت قرب قیامت میں ہوگی، اس لیے اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ خود ان کی کتابوں سے یعنی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا جائے، دکھایا جائے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 255 ہجری میں شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہو چکی ہے۔ اہل سنت کے محدثین نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں بھی ذکر کیا ہے تو دو الفاظ کے ساتھ کیا ہے، ایک لفظ خروج، دوسرا لفظ ظہور۔ کسی بھی لغت کی کتاب میں لسان العرب سے لے کر لسان العرب ابن منظور افریقی سب سے بڑی لغت کی کتاب، اس سے لے کر المنجد تک کسی لغت کی کتاب میں ظہور یا خروج کے معنی ولادت کے نہیں ہیں۔ ولادت ہو چکی ہے، اب ظہور ہوگا، اب خروج ہوگا۔ تو یہ خود ان کی کتابوں میں لفظ خروج اور ظہور ثابت ہے۔ اس سے قبل کہ اس عالمین کی عظیم ہستی اس زمین پہ اللہ کی آخری حجت امام مہدی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت پہ گفتگو کی جائے، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ہستی کی فضیلت دکھائی جائے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خود اہل سنت کی دیوبندیوں کی کتابوں میں عظمت کیا ہے۔ یہ کتاب ہے التصریح، حضرت امام العصر المحدث الکبیر الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری الہندی، یہ دیوبند کے امام ہیں، دیوبندی نہیں، دیوبند کے امام، خود مدرسہ دیوبند ہندوستان، وہاں کے یہ بزرگ امام ہیں۔ ان کی کتاب ہے التصریح، دارالبشائر الاسلامیہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 242 پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من انکر خروج المہدی فقط کفر بما انزل علی محمد، جس شخص نے بھی مہدی علیہ السلام کا انکار کیا، خروج مہدی کا انکار کیا، اس نے ہر اس چیز کا انکار کیا جو محمد پہ نازل ہوئی، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن اترا، حدیث قدسی احادیث قدسیہ اتری، ہر اس چیز کا انکار جو بھی مہدی کا کہ خروج کا انکار کرے۔ یہ عظمت ہے اس ہستی کی، امام علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس کی ولادت پہ آج گفتگو کرنی ہے۔ اسی کتاب کے اگلے صفحے نمبر 243 پہ دوسری حدیث ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی، من کذب بالمہدی فقط کفر، جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ حضرت انور شاہ کاشمیری دیوبندی ہیں، انہوں نے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت بیان کی ہے بس زبان رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب یہ کتابیں ہیں، آپ دیکھیں قبل اس کے کہ ان کتابوں سے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ثابت کی جائے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن
امام مہدی علیہ السلام یا امامت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ارشاد رب العزت ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو کیا آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت سے 100% ثابت ہے، 100% ثابت ہے کہ جب تک کوئی بھی انسان اللہ کی زمین پر ہے اس وقت تک امام کا وجود زمین پر ضروری ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے امامت۔ آئیے جناب اب دیکھیں کتابیں کیا لکھتی ہیں۔ یہ کتاب ہے مروج الذہب، امام ابو الحسن علی ابن الحسین مسعودی۔ اس کی عظمت، صاحب کتاب کی عظمت، اس کتاب کی عظمت اگر دیکھنی ہے تو اہل سنت کے شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ علی ابن الحسین مسعودی بڑے مورخ ہیں۔ اس کی کتابیں اگر تمام کی تمام مل جاتی تو کسی اور کتاب کی حاجت نہ رہتی، لیکن قوم کی بدمزاقی کی وجہ سے اس کی کتابیں ناپید ہو گئیں۔ بڑی مشکل سے لندن سے 2 کتابیں ملی ہیں، ایک مروج الذہب، دوسری التنبیہ والاشراف۔ یہ آپ کے سامنے وہی کتاب ہے جس کی نیکی شمس العلماء شبلی نعمانی نے کی ہے۔ اسی اس کتاب کے 3 جلد میں صفحہ نمبر 160 پہ مسعودی نے پورا باب قائم کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا۔ باب کا نام کیا ہے؟ الامام الثانی عشر، 12واں امام۔ نام ہی باب کا 12واں امام ہے۔ پوری تفصیل دی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، پوری علی علیہ السلام تک پورا نسب لکھا ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پورا نسب بیان کروں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ پورے نسب میں علی علیہ السلام تک لے کے گیا ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ ہیں امام منتظر، امام ثانی عشر، امام مہدی علیہ السلام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے کتاب مروج الذہب علی ابن الحسین مسعودی، جس میں مولا کی ولادت اہل سنت کے عالم شافعی مسلک کے ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے آپ کے سامنے جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت، کتاب الشجرۃ المبارکہ فی انساب الطالبیہ۔ یہ کتاب اہل سنت کی بہت بڑی ہستی امام فخر الدین رازی، جس کی مشہور زمانہ تفسیر ہے تفسیر کبیر، ان کے لکھنے والے امام فخر الدین رازی، یہ ان کی کتاب ہے الشجرۃ المبارکہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ اولاد الامام العسکری علیہ السلام کا باب قائم کیا ہے کہ امام حسن عسکری، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد کون سی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، فلہو ابنان و بنتان، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ بیٹے کون سے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک بیٹا فَأَحَدُهُمَا صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان میں ایک امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امام فخر الدین رازی جیسے آدمی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الشجرۃ المبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو لکھا ہے، تسلیم کیا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری میں ہو چکی ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب بھی شیعہ مذہب کی نہیں ہے۔ اب یہ کتاب ہے بہت بڑی کتاب، بہت بڑا نام، الکامل فی التاریخ، علامہ ابن اسیر جزری، الکامل فی التاریخ۔ یہ عالم دین ہیں، 630 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ کتاب دارالکتب علمیہ سے چھپی ہے، 6ٹی جلد ہے الکامل فی التاریخ کی۔ اس میں لکھا ہے ابن اسیر جزری نے امام علیہ السلام کے بارے میں
کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہوئی، جو 11ویں امام ہیں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنے بعد چھوڑا ایک بیٹا، اور وہ کون ہے امام حسن عسکری علیہ السلام؟ وہو والد محمد الذی یعتقدونہ المنتظر، یہ امام منتظر جس کا انتظار ہے سنی کو، شیعہ کو، سب کو ظہور مہدی کا انتظار، ان کی ولادت ان کے والد کی اولاد میں امام علیہ السلام کا ذکر الکامل فی التاریخ میں حضرت امام ابن اسیر جزری نے کیا ہے۔ یہ اور کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیں، تذکرۃ الخواص، سبط ابن جوزی، یہ 654 ہجری کے اہل سنت کے حنفی عالم دین ہیں۔ یہ حنفی ہیں، وہ پہلے شافعی تھا مسعودی، یہ حنفی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں سبط ابن جوزی نے باب قائم کیا ہے، فصل فی ذکر الحجت المہدی، مہدی کون؟ حجت خدا، اس کا ذکر کیا ہے، باب قائم کیا ہے 12ویں امام علیہ السلام پہ، لکھا ہوا محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی، پورا شجرہ دیا ہے امام علی علیہ السلام تک، امام مہدی علیہ السلام سے وہ کس کا بیٹا، وہ کس کا بیٹا، علی علیہ السلام تک تمام ائمہ علیہم السلام کے نام دیے ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ ہوا کون ہے وہ خلف الحجت صاحب الزمان القائم المنتظر، یہ امام علیہ السلام کی ولادت سبط ابن جوزی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الخواص الامہ میں کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے مطالب السؤول فی مناقب آل رسول، الشیخ العلامہ ابی سالم کمال الدین محمد بن طلحہ ابن محمد الحسن القرشی الادوی اور نصیبی الشافعی، شافعی مسلک کے عالم ہیں، 652 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ موسس البلاغ میں یہ کتاب بیروت سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 311 پہ پورا امام کے نام سے باب قائم کیا ہے۔ محمد ابن طلحہ شافعی نے اپنی کتاب مطالب السؤول میں پورا امام کا نام باب قائم کیا ہے، 12ویں امام کا ولادت ثابت کی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، المہدی الحجت خلف الصالح المنتظر، ولادت اس کتاب میں ثابت، اہل سنت کے شافعی مسلک کے عالم نے امام کی ولادت لکھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک اور کتاب ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے، کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لکھنے والے ابی عبداللہ محمد بن یوسف بن محمد القرشی القنجی الشافعی، 658 ہجری، وہ کب کا تھا؟ 654 کا، یہ 658، 4 سال سبط ابن جوزی کے بعد۔ یہ ہے کفایت الطالب۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کفایت الطالب میں حضرت علامہ گنجی شافعی نے باب قائم کیا ہے، ابا محمد الحسن، کون سا حسن عسکری؟ جو ابا محمد ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی، امام مہدی بیٹا ہے، لکھا ہے امام مہدی محمد بیٹا ہے، حسن باپ ہے، اور کون سا وہ؟ لکھا ہے وخلف ابنہ وہو الامام المنتظر صلوات اللہ علیہ، کون سے؟ جو بیٹے کون سے حسن عسکری کے؟ کون سے امام؟ الامام المنتظر، امام منتظر جس کو کائنات کو جس کا انتظار ہے، صلوات اللہ علیہ۔ یہ کفایت الطالب میں امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت انشاءاللہ تعالی اور اہل سنت کی کتابوں سے میں ثابت کروں گا، دکھاؤں گا کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، ہوگی نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔